بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور میں ہوں ریاض احمد ملک۔ میری جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کافی عرصہ سے یہ بات سوچتے ہوں گے علاقہ ونہار کا امن و سکون کیوں تباہ ہے، انتظامیہ عوام کے لیے کام کیوں نہیں کرتی۔ یہ سوال تو بہت بڑا ہے، مگر عوام یہ سوال کس سے کریں؟ آج ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے سحر نیوز HD ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی سٹوری۔ علاقہ ونہار ضلع چکوال اور خوشاب کی باؤنڈری تک پھیلا ہوا ہے۔ یوں تو اس کے 26 کے قریب مواضعات ہیں، جن میں 5 یا 6 یونین کونسلز بھی ہیں۔ یہاں معروف تجارتی مرکز میانی اڈا ہے، جہاں سے تقریباً پورا علاقہ خریداری کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر کاروبار کرنے والے 80% سے زائد افغان مہاجر ہیں جو ہر کاروبار کرتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے سمیت ہر ذی شعور شخص کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ علاقہ ونہار کا امن و سکون کیوں برباد ہے اور انتظامیہ امن بحالی کے لیے کیوں کوششیں نہیں کرتے۔ آپ ذرا ذہن پر زور دیں کہ انتظامیہ کیوں خاموش ہے۔ امن تباہی میں تو افغان مہاجرین کا اہم کردار ہے۔ میانی اڈا پر افغان مہاجرین کی ریڑیاں سڑک کے گولے پر کیوں ہیں؟ انہیں آپ دیکھیں کہ آج کل انہیں کیا کیا تکالیف ہو رہی ہیں۔ یعنی اگر کوئی ٹی وی کے لیے کام کر رہا ہے اور یہاں وہ پیکج بنا رہا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یار میرے بھائی، میں نے آپ اس کو بتایا نا کہ میں نے کل ویڈیو بنایا ہے، اس کو پوچھ کے بنایا ہے، ادروائز میں نے ویڈیو کبھی نہیں اس کا بنایا۔ ایک ہوتا ہے نا جی، ہم نے ٹی وی چینل پہ چلانے کے لیے بناتے ہیں کہ یار یہ ویڈیو چینل، اور بھی بہت سارے دکان ہیں اور دکان پہ بنا لو۔ اور یار سب کے بنایا ہے، آپ پہ نہیں بنایا، آپ کی کوئی انوکھی دکان نہیں ہے نا۔ اور دکھاؤ نا، اور کس کے بنایا؟ احسان اللہ، مجھے دکھاؤ۔ احسان اللہ، تمہارا کل ویڈیو بنایا میں نے۔ یہ اچھی اب بات بھائی نہیں جان، ہے، میں نے دیکھو، سب کا بنایا، میں نے ایک کا نہیں بنایا۔ ہوتی ہے کبھی کبھی ہمیں پتہ ہے دکانداری ہے، کیونکہ آپ بھی ادھر ہمارے ساتھ ہو، ہم بھی ادھر ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہم تعاون نہ کریں گے تو سمجھیں۔ نہیں بندہ ٹھیک ہے، پتہ کہ دکان اپنی ہے نا، کاری ہے اپنا رشتہ دار ہے، کاری والی اور نواری یار ایسا صرف ویڈیو بنائی ہے، وہ تو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اسے تو ساتھ جرمانے ایک کا منٹ، ویڈیو ساڑی بن گئی ہے۔ اس نے کل میری بات اس نے کل مجھے بولا ہے کہ ہم جرمانہ ایسی کو تم ویڈیو سینڈ کرتے ہیں اور ہم جو جرمانہ ہمیں ایسی کرے گا ہم تم عوام میں سے نکالے گا۔ ایک منٹ، گل میں آپ کو بتا دوں۔ آپ اس کو پوچھو کہ آپ نے یہ بات کی ہے۔ رمضان سے پہلے ایک دن ہماری ادھر ویڈیو بن گیا، اگلے دن پھر اسی ویڈیو پہ، حالانکہ اس ویڈیو کے بجے 25,000 ہم نے جرمانہ بھر دیا، 25,000 ہم نے جرمانہ اس کا بھر دیا۔ نہیں، اس کو پوچھو ویڈیو کس نے سینڈ کی، اس کو پوچھو۔ تحصیلدار پرسن وقت کوئی ویڈیو کٹ کے ایتھے کھلا ہوا ہے، کوئی ویڈیو، پرانی ویڈیو۔ اب آپ نے افغان مہاجرین کی گفتگو تو دیکھ لی ہوگی، اور پھر انہیں انتظامیہ اور کچھ مقامی افراد کی آشیرواد بھی ہے۔ میں خود ایک دفعہ ویڈیو بنا رہا تھا کہ ایک افغان دکاندار نے کہا کہ ہم نے AC کو خریدا ہوا ہے، جس پر میں نے احتجاج کیا اور انتظامیہ میانی پہنچی، اس افغان کی تلاش شروع کی۔ جب میں نے انہیں دکھایا کہ یہ شخص ہے تو اسے 2 تھپڑ مار کر چھوڑ دیا گیا۔ مزید اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بھتہ دیتے ہوں گے یا نہیں۔ اب بھی کچھ یہی حال ہے کہ حکومت نے عید کے بعد افغان مہاجرین کی واپسی کا اعلان کیا اور پھر پر اصرار خاموشی اختیار کر لی، جس پر یہاں مقیم افغان مہاجرین کے تیور بدلنا شروع ہو گئے۔ اگر کوئی دکاندار یہ الفاظ کہے کہ انتظامیہ مجھ پر جو جرمانہ کرے گی وہ پاکستانیوں سے وصول کیا جائے گا،
اور ہم اس پر احتجاج میڈیا پر بھی چلائیں اور انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تو سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ہی نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہو چکی ہے۔ اب تو حکومت بھی لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو حکومتی اعلانات اور احکامات کو ہوا میں اڑا کر منمانیاں کرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھتا تک نہیں۔ مجھے یہ دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی ان کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ضلع چکوال کا اکھنڈ افغانستان کم از کم مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں اور یہ ضرور سوچیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیا کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں آ کر ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔